گر چکا در فاطمہ پر، اب ہے زخمی محمد کی بیٹی۔ ہائے ایک دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پھر حسین آ کے اماں سے کہنے لگے آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے۔ فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے۔ سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا، رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں۔ صحن میں فرش ادب تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ یہ مجلس جناب اجے بھائی پنیہ بھائی کی والدہ مرحومہ کی 40ویں کی مجلس، اس مجلس کو والے جناب مولانا سید کلوہ جواد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم فرش ادب تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا
وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. तमाम इल्म अहकाम से मुतबाना गुजारिश है कि बराए करम करबला में फर्शात तशरीफ लिया मजलिस का आगाज़
تلاوت کلام پاک سے ہو چکا یہ مجلس جناب اجے بھائی کی والدہ مرحومہ کی 40ویں کی مجلس. اس مجلس کو والی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. جہاں جاتے کہ میری آواز جاری کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم فرش ادب تشریف نہیں آئیں. اب میں گزارش گزاروں جناب سیف صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. نعرے صلوات اور محمد و آل محمد صلوات. چونکہ متعدد شعراء کرام ہیں لہذا ایک چند بول کا نوحہ سماعت فرمائیں. جناب فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہ کے حال کا. کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی. کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی. جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی. ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی. کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی. اتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دختر. جلتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کر. ہائے کیسا تھا ستم رکھ کے خرما پہ قدم. آ گئے گھر میں شقی کلمہ گو ہنستے رہے فاطمہ روتی رہی. کلمہ فاطمہ روتی رہی. سنتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی اس نے مارا تھا ہمارے بزرگوں کو کبھی. ہم نے یوں بدلا لیا زہرا کو کیا نہ کر پایا. فاطمہ روتی جیسے بسار زمین کو لیے جاتے ہیں ایسے ہے کو نہیں کھینچ کے لے آتے ہیں. آگے آگے پیچھے پیچھے وہ چلی جو ہے زخموں سے بھری. فاطمہ روتی صرف پہلو میری بازو بھی شکستہ ہوگا.
ساتھ دربار سے روتے ہوئے آتے تھے حسن، ماں کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتے تھے حسن، اس پہ یہ ظلم ہوا ظالم کا اٹھا دل میں جب چاند تکلم کا وہاں جاتا ہے، ٹوٹی قبروں پہ کوئی سایہ نظر آتا ہے، مجھ کو لگتا ہے یہی، مجھ کو لگتا ہے یہی، اب بھی ہے بنت نبی دھوپ میں رہتی ہوئی، فاطمہ جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی، آئے ماں زینب کی فاطمہ یہ جناب سیف صاحب علیہ السلام میری نواز میں شمار میں ظاہرہ ڈرامہ سے خاص طور سے تشریف ہیں باہر والا رضا ہے حضرت شمار سنداری شیخ آواز بلند سلوات سن کر استقبال فرمائیں۔ ایک سلوات آپ سنا دو۔ فرشتے بھی ہیں جزو اقتدار فاطمہ زہرا، فرشتے بھی ہے جزو اقتدار فاطمہ زہرا، فرشتے بھی ہیں جزو اقتدار فاطمہ زہرا، کوئی درزی کوئی خدمت گزارے فاطمہ زہرا، چلو روشن بنا لیں ہم بھی اپنی منزل ایمان، چلو روشن بنا لیں ہم بھی اپنی منزل ایمان، سجا کر آنسوؤں سے رہ گزارے فاطمہ زہرا، وہاں کا ذرہ ذرہ رشی کے مہرو ماہ بن جائے، وہاں کا ذرہ ذرہ رشی کے مہرو ماہ بن جائے،
گزر جائے جدھر سے خاک سارے فاطمہ زہرا. آخری شعر دیکھے گا. یہ محشر ہے یہاں اشکوں کی قیمت کام آئے گی. یہ محشر ہے یہاں اشکوں کی قیمت کام آئے گی. یہاں پر صرف ہوگا اختیار فاطمہ زہرا. یہ محشر ہے یہاں اشکوں کی قیمت کام آئے گی. یہاں پر صرف ہوگا اختیار فاطمہ زہرا. نام کیا؟ یہ تھے جناب آصف عباس صاحب جو آپ کے سامنے بہترین کلام پیش کروا رہے تھے. میں گزار ہوں وارث صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں بار کے مولانا نذران عقیدت پیش نوازا سے گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیں. صلوات. اللہم صلی علی محمد. اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا؟ اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا؟ کہ نہ مسجد میں اذان ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا. نہ مسجد میں اذان ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا. اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا. اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا. اترتی آیت تطہیر کس کی شان میں آخر؟ کہ اترتی آیت تطہیر کس کی شان میں آخر؟ کسے ام ابیہا مرسلے نے کہا ہوتا. کسے ام ابیہا مرسلے نے کہا ہوتا کہ فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے؟ فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے؟ کہا رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا. کہا رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا. کہ کہاں پھر پنجے تن کے نام کی محفل سجی ہوتی. کہاں پھر پنجے تن کے نام کی محفل سجی ہوتی. کہاں تحفہ قصہ سا ہم غریبوں کو ملا ہوتا. کہ نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسین ان سے. نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسین ان سے. اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا؟ صلوات. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضوان صاحب سے کہ میرے تشریف لائے باہر کے مولانا نذران عقیدت پیش نوازا سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سن کے استقبال فرمائیں. ایک نعرہ صلوات بھیج سکتے. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا.
مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں غم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ جو دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اب حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند نعرے صلوات بھیج دیں۔ کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں روکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا نہیں میری سلامت
سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے ارے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے جو حضرات بات تشریف فرمان سے میری مقدمانہ گزارش ہے کہ برائے کرم فرش ادب تشریف لیا مولانا زیب منبر ہونے جا رہے ہیں. اب میں بڑی احترام سے ملتمس ہوں عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ منبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. اب حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل نعرہ حیدری برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات بیٹے پر محمد. مرحوم دلاور حسین صاحب ابن یعقوب حسین صاحب اور مرحومہ کامنی بیگم صاحبہ بنت جواد حسین صاحب کی روحوں کو ایثار ثواب فرما دیجیے.
مشہور و معروف آیہ کریمہ جس پہ قدرت ایک قانون کلی کا اعلان فرما رہی ہے، اور ایسا قانون جس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، ابتدا سے لے کر انتہا تک کبھی اس قانون میں تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ آئے گی۔ اور وہ قانون قدرت یہ ہے، اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، لہٰذا بحیثیت رب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کا انتظام کریں۔ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور ہادی اور رہبر اور رہنما ہم بھی دیں گے۔ یہ ہے قدرت کا اعلان جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ قدرت نے ہر شے کی ہدایت کا اہتمام فرمایا، چاہے اس میں جان ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس میں روح ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس میں عقل ہو چاہے نہ ہو، چاہے اس میں حس اور احساس ہو چاہے نہ ہو، ہر شے کی ہدایت کا انتظام قدرت کی طرف سے ہے۔ جو بے جان چیزیں ہیں ان کی ہدایت کا انتظام ہے، جو جاندار چیزیں ہیں ان کی ہدایت کا انتظام نہیں ہے، جو بے عقل چیزیں ہیں ان کی ہدایت نہیں، اور جو باعقل انسان ہے ان کی ہدایت کا بھی انتظام قدرت نے کیا ہے۔ ہر شے کی ہدایت کا انتظام قدرت کی طرف سے۔ اسی لیے جب جناب موسیٰ دربار فرعون میں پہنچتے ہیں تو فرعون پوچھتا ہے کہ اپنے اللہ کا تعارف تو کراؤ کہ تمہارا اللہ ہے کون؟ تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کی ہدایت فرمائی۔ ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کی ہدایت فرمائی، یعنی کائنات کی کوئی شے بھی اللہ نے بے ہدایت نہیں چھوڑی۔ ایک زمین سے اقفا بھی اگر نکلتا ہے تو کسی فطری ہدایت کے تحت وہ زمین سے اقفا نکلتا ہے۔ جو بادل برستے ہیں وہ کوئی فطری ہدایت ہے جو کار فرما ہے۔ یہ قطرے جو زمین پر گرتے ہیں کوئی فطری ہدایت ہے جو کار فرما ہے۔ یہ جو سبزہ اگتا ہے کوئی فطری ہدایت ہے کہ جو یہاں پر کار فرما ہے۔ بغیر ہدایت کوئی امر چل رہا ہے تو کوئی فطری ہدایت ہے۔ جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں امر پہنچ جاتا ہے، جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں وہ امر پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہدایت ہے کہ جو اس کو حرکت دے رہی ہے، کوئی ہادی اور رہبر اور رہنما ہے جو اس کو حرکت دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ درخت میں جو پھل آتے ہیں وہ بھی کسی فطری ہدایت کے تحت آتے ہیں۔ ان پھلوں میں جو شیرینی آتی ہے وہ بھی کسی فطری ہدایت کے تحت۔ ایک مثال میں نے کبھی دی تو یاد کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی مثال، اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو سمجھ سکے۔ آپ دیکھیں کہ جب زمین میں آپ دانہ بوتے ہیں، کوئی بھی اگر زمین میں دانہ بوئے گا تو جب زمین کے اندر دانہ بویا جاتا ہے تو اس سے دو اقفے پھوٹتے ہیں۔ زمین میں جو دانہ بوتے ہیں تو اس میں دو اقفے پھوٹتے ہیں، ایک اقفا اوپر کی طرف چلتا ہے اور ایک اقفا نیچے کی طرف چلتا ہے۔ ایک اقفے کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور ایک اقفے کا رخ ایک ہی بیچ سے دو اقفے پھوٹتے ہیں، ایک کا رخ اوپر ہوتا ہے اور ایک کا رخ نیچے ہوتا ہے۔ جو اوپر رخ ہوتا ہے جس اقفے کا رخ اوپر ہوتا ہے وہ ہمیں غذا پہنچانے کے لیے، جس اقفے کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے وہ ہمیں غذا پہنچانے کے لیے، اور جس کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے وہ اپنی غذا لینے کے لیے۔ جس اقفے کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے وہ اپنی غذا لینے کے لیے زمین سے۔ اب کوئی بھی بچہ اگر اس ننھے سے بے جان بے عقل دانے کو اگر کوئی الٹ دے، جو اقفا اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کا رخ نیچے کر دے، اور جس اقفے کا رخ نیچے کی طرف ہے اس کا رخ اوپر کی طرف کر دے، الٹ دے بالکل، تو اب ظاہر عقل تو ہے نہیں اس میں، بیج میں عقل تو ہے نہیں، جو سمجھ تو ہے نہیں جو اس کا احساس ہو جائے کہ کسی نے پلٹ دیا ہے مجھے، کسی نے مجھے الٹ دیا ہے۔ لیکن کوئی بھی بچہ تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اگر اقفے کو پلٹ دیا جائے گا، جو اوپر کی طرف اقفا جا رہا ہے اس کا رخ نیچے کر دیجئے،
جو نیچے کی طرف سر اوپر کر دیجئے، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ ان اکھوں نے خود بخود اپنا رخ بدل دیا، اپنا رخ خود بخود بدل دیا. اگر نے نیچے کر دیا ہے تو رخ بدل کے اوپر جانے لگے گا، اور جس کو اوپر کر دیا اور رخ بدل کر نیچے جانے لگا. اس کا مطلب یہ ہے کوئی فطری ہدایت ہے جو ہدایت کر رہی ہے. ایک سلوات بھیجو رضاوار. تو ہر شے کی ہدایت کا انتظام قدرت کی طرف سے ہے. بے جان چیزیں جو ہیں ان کی ہدایت بھی، لیکن علماء نے بتایا کہ ان کی ہدایت قہری ہوتی ہے، ان کی ہدایت جبری ہوتی ہے. ان کی خلقت میں ہدایت دے دی اللہ، ان کی خلقت کے اندر ہدایت دے دی اللہ نے. لیکن جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، غوثیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے لیے تمام پورا اہتمام ہے. ایک چیز آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، نظام قدرت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا نظام بہت توجہ رہے، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. اللہ کا نظام یہ ہے، نظام فطرت یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت تھی فطری طور پر، اللہ نے انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے، ضرورت دور کرنے کا انتظام پہلے سے کیا ہے. بہت توجہ رہے، پیاس بعد میں لگی ہے، پانی پہلے پیدا ہوا ہے. بھوک کا احساس بعد میں ہوا ہے، قدرت کی طرف سے غذاؤں کے دسترخوان پہلے بچ گئے تھے. ہوا کی ضرورت بعد میں محسوس ہوئی ہے، اللہ نے ہوا پہلے پیدا کر دی. توجہ رہے، یعنی جن جن چیزوں کا انسان فطری طور پر محتاج ہے، نظام قدرت یہ ہے کہ اللہ نے اس شے کو پہلے سے پیدا کر دیا ہے، پہلے سے پیدا کر دیا ہے. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں یا نہیں؟ ہم ہدایت کے محتاج ہے یا نہیں؟ ہر انسان ہدایت کا محتاج ہے. نظام قدرت پکار کر بولے گا کہ ہم نے تمہیں بعد میں پیدا کیا ہے، تمہارے ہادی اور رہبر پہلے پیدا کر دیا ہے. ایک سلوات بھیجو رضاوار. تمہاری ہدایت کا انتظام ہم نے پہلے سے کر دیا ہے. بلکہ اور ذرا سا گہرائی میں چلا جاؤں اور بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ خود ضرورت و احتیاج دلیل بن جاتی ہے کہ وہ شے موجود ہے کہ اس کے محتاج ہے. بہت توجہ ہے. خود احتیاج دلیل بنتی ہے، خود فطری ضرورت دلیل بنتی ہے کہ وہ شے موجود ہے کہ جس کے فطری طور پر محتاج ہیں. ہم صحرا میں جا رہے ہیں، ہمیں پیاس لگی، پیاس لگنا دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آ رہا ہو. ہمیں بھوک لگی، ہمارا بھوک لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کھانے کا انتظام ہے، چاہے ہمیں اس پر نظر نہ آ رہا ہو. تو پورے مجمع کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص بھی اگر اٹھ کر کہہ دے کہ ہمیں ہدایت کی احتیاج ہے تو نظام قدرت بولے گا کہ تمہارا ہادی اور رہبر ہے، چاہے اس وقت تمہیں نظر نہ آ رہا ہو. ایک سلوات بھیجے تو جن چیزوں کا انسان فطری طور پر محتاج، قدرت و تمام اشیاء پہلے سے پیدا فرما دی ہیں. ہدایت کے ہم محتاج، ہادی اور رہبر اور رہنما پہلے سے ہیں. اور کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں جائے گا جب کوئی اللہ کی طرف سے ہادی اور رہبر اور رہنما نہ ہو. صلوات بھیجے بلند آواز. اب توجہ رہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وجود کے 4 درجات ہیں. ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے حضرات ہیں. وجود کے 4 درجات ہیں، وجود کے 4 درجات ہیں، 4 طبقات ہیں. پہلا درجہ ہے جمادات کا، یعنی زمین، پتھر، یہ تمام چیزیں جو ہیں جمادات کہلاتی ہیں. ان کے لیے کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں ہے. دوسرا درجہ ہے نباتات کا، یعنی پیڑ پودے، یہ نباتات، یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ ہے حیوانات کا، یہ جانور، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ حیوانات.
चौथा दर्जा है इंसान का। तवज्जो रहे, वजूद के 4 दर्जे हैं, चौथा दर्जा इंसान का है, चौथा दर्जा इंसान का है। 3 दर्जे अक्ल से महरूम हैं। न जमादात में अक्ल पाई जाती है, न नबातात में अक्ल पाई जाती है, न हैवानात में अक्ल पाई जाती है। 3 दर्जे अक्ल से महरूम है, चौथे दर्जे में अक्ल आई है। एक सलवात भेजे अब जब अक्ल आई तो अंबिया की जरूरत हुई, जब अक्ल आई तो रसूलों की जरूरत हुई, जब अक्ल आई तो इमामों की जरूरत हुई। क्यों? क्योंकि अक्ल है सरकश, ये अक्ल कभी कभी बेकाबू हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कि अरब वाले इकाल जो है वो अपने सर के ऊपर बांधते हैं, उसको इकाल कहते हैं। ये इकाल जो है वो अक्ल ही से बना है, यानी उनको खतरा है कि कहीं अक्ल उनकी फुदक के बाहर न निकल जाए, लिहाजा उसको बांधे रहते हैं। वो एक सलवात में जब सलवात बुलंद पर मोहम्मद। क्योंकि अक्ल है सरकश, क्यों कभी बहुत तवज्जो, सा गहरा मौजू है, पूरी तवज्जो चाहूंगा। कभी जमादात ने दावा नहीं किया कि हम नबातात में शामिल हैं, कभी नबातात ने इस बात की कोशिश नहीं की कि उनको हैवानात में शामिल समझा जाए, कभी हैवानात ने कोशिश नहीं की कि उनको इंसानों में समझा जाए। लेकिन ये इंसान है कि जो अपनी औकात से आगे बढ़ जाता है। मुसैलिमा कहने लगता है कि मैं रसूल हूँ और फिरौन कहने लगता है मैं खुदा हूँ। एक सलवात भेजे लिहाजा इस अक्ल को मेहार करने के लिए रसूलों को अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद भी सिलसिला हिदायत खत्म नहीं हुआ। इमामत का सिलसिला शुरू हुआ जो ता क़यामत बाकी रहेगा। सलवात भेजे जो दरगाह में मजलिस हुई थी उसमें भी मैंने सिलसिला रखा, क्योंकि कल का दिन जो गुजरा है वो हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक तो आज जो 3 बजे दरगाह मजलिस थी उसमें भी यही तस्करा किया मैंने। इस मजलिस में चाहता हूँ थोड़ा यही तस्करा हो। सलवात भेजे पर मोहम्मद। सिलसिला इमामत आज भी जारी और सारी है। कुदरत ने कोई ज़माना ऐसा नहीं छोड़ा कि जब कोई हादी और रहबर और रहनुमा मौजूद न हो। हर ज़माने में कोई ना कोई रहबर, कोई ना कोई रहनुमा, कोई ना कोई हिदायत करने वाला अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने ज़मीन को कभी हादी और रहबर और रहनुमा तक खाली नहीं छोड़ा। गदीर का ऐलान खुद है, गदीर में खाली उलमा ने हमें बताया है कि गदीर में खाली मौला अली की इमामत का ऐलान नहीं हुआ था, बल्कि रसूलुल्लाह ने 12 इमामों का नाम लेकर ऐलान किया था। एक सलवात भेजे मौला अली के बाद कौन इमाम होगा, उनके बाद कौन इमाम होगा, उनके बाद कौन इमाम होगा, उनके बाद कौन इमाम होगा। पूरे 12 इमामों का सिलसिला मैदान गदीर में रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया था कि आखिरी इमाम कौन होगा, जो हुज्जत खुदा, जो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अदल इंसाफ कायम होगा। एक सलवात भेजे। हमेशा इल्म हमेशा इनके दर का गुलाम रहा है। हुकूमतें दूसरों के पास रहीं, खजाने दूसरों के पास रहे, तमाम चीज़ें दुनियावी इक़्तिदार दूसरों के पास रहा, लेकिन दौलत इल्म हमेशा इनके पास रही। ममलिकत इल्म के शाह यही हमेशा रहे, ताजदार यही हमेशा रहे। इसको की वजह यह है कि हुकूमतें छिन जाती हैं, इक़्तिदार से उतार दिया जाता है, अरे तख्त ठोकरों में आ जाते हैं, कुर्सियों से लोग खींच लिए जाते हैं, मगर ना इल्म को कोई खींच सकता है, तो किसी से ले सकता है, ना किसी के किरदार को लिया जा सकता है। सलवात भेजे फिर एक नाजुक चीज अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने।
کہ اللہ نے اہل بیت کو وہ صفات وہ کمالات عطا کیے کہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے. پوری توجہ ہے. جو چیز انسان دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے, جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. تخت حکومت پر بٹھاتے ہیں, تخت حکومت سے اتار بھی لیتے ہیں, تخت حکومت سے اتار لیتے ہیں. دولت دی جاتی ہے, دولت چھین لی جاتی ہے. آپ دیکھیں پہلے بھی یہی ہوتا تھا, کتنے بادشاہ ایسے تھے کہ جن کے سر قلم ہو گئے اور قبروں کا بھی پتہ نہیں. آج بھی یہی ہے. آج ووٹوں کی طاقت کے ذریعے سے کبھی اقتدار دیا جاتا ہے, کبھی چھین لیا جاتا ہے, کیونکہ جو دیتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. لہذا قدرت نے اہل بیت کے لیے ایسا انتظام کیا کہ ہم تم کو ایسے صفات و کمالات دیں گے کہ نہ تم دے سکتے ہو نہ لے سکتے ہو. مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں, بات بچوں پر واضح ہو جائے. مجھے یہ بتائیے, کیا کسی عالم کا علم کوئی لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا, کیونکہ دے نہیں سکتا اس کو. کسی شاعر کا کمال شاعری کوئی چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا. اس لیے نہیں چھین سکتا کہ قدرت کا دیا ہوا ہے, نہ تم دے سکتے ہو نہ لے سکتے ہو. کسی کی سخاوت کیا کوئی چھین سکتا ہے؟ کسی کی شجاعت اور بہادری کیا کوئی لے سکتا ہے؟ کیونکہ دے نہیں سکتا, اسی لیے لے بھی نہیں سکتا. قدرت اہل بیت کو وہ صفات و کمالات دیے ہے کہ نہ دنیا دے سکتی ہے نہ دنیا لے سکتی ہے. صلوات بھیج صلوات اور بلند آواز. علم و کردار, یہ بنیاد ہے. امامت کی بنیاد علم ہے اور کردار ہے. جناب آدم سے لے کر اور آخری امام تک مملکت علم کے جو تاجدار ہیں وہ یہی رہے. دنیا کی حکومت آتی جاتی رہی ہے, لیکن یہ ہمیشہ علم کی مملکت کے تاجدار رہے. کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. میں نے اس مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو دوسرے فرقوں کے امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں, ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں. میں نے کہا تھا کہ میں اپنا مسلک بدلنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنا مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں, اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ ہمارے اماموں کا کوئی استاد رہا تھا. ان کے شاگرد تو مل جائیں گے, ان کا استاد کوئی نہیں ملے گا. ایک صلوات بھیجے برادر امام مالک شاگرد ہمارے چھٹے امام کے, امام ابو حنیفہ شاگرد ہمارے چھٹے امام کے, امام شافعی وہ شاگرد امام احمد ابن حنبل کے, امام احمد ابن حنبل شاگرد ہمارے امام کے. اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی امام اہل سنت کا ایسا نہیں ہے جو براہ راست یا کسی واسطے سے ہمارے امام کا شاگرد نہ ہو. ایک صلوات میرے بلند آواز. لیکن ہمارے امام کا کوئی استاد یہاں پر ابن خلدون جیسے, توجہ چاہوں گا ذرا ہلکی سی علمی پہلو جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, ابن خلدون جیسے متعصب مورخ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ جو سلسلہ سند اہل بیت نے قائم کر دیا وہ دنیا میں کوئی قائم نہیں کر سکا. ابن خلدون بہت متعصب مورخ, بہت متاثر مورخ, اس نے جملے لکھے کہ جو خانوادہ رسالت نے جو سلسلہ سند قائم کیا وہ کوئی سلسلہ سند قائم نہیں کر سکا. اس نے مثالیں دی کہ اگر کسی سے پوچھا کہ تمہیں یہ علم کہاں سے ملا تو اس نے کسی صحابی کا نام لیا. کسی سے پوچھا کہ علم کہاں سے ملا تو اس نے کسی تابعی کا نام لیا. یہ علم تمہیں کہاں سے ملا تو اس نے کسی تبع تابعی کا نام لیا. یہ علم کہاں سے ملا, کسی ام المومنین کا نام لیا.
کہ فلاں سے علم ملا، تو ہر ایک اپنا الگ الگ سورس بتا رہا ہے. ارے توجہ رہے، اپنے علم کا الگ الگ سورس بتا رہا ہے. لیکن جب اس خانوادے میں کسی نے پوچھا کہ تمہیں علم کہاں سے ملا، اس نے کہا مجھ سے میرے باپ نے بتایا ہے. ان سے پوچھا کہ آپ کو کہاں سے ملا، ان کا مجھ سے میرے باپ نے بتایا ہے. ان سے پوچھا آپ کو کہاں سے ملا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے باپ نے. یہاں تک کہ سلسلہ پہنچ گیا علی ابن ابی طالب تک. یا علی، یہ آپ نے علوم کہاں سے حاصل کیے؟ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا. اور یہ علوم وہ ہیں جو رسول نے مجھے بھرائے ہیں. اے رسول، آپ کو علم کہاں سے ملے؟ کہا جبریل لے کر آئے تھے. اے جبریل، تم کہاں سے لا رہے ہو؟ بارگاہ الہی سے لے کر آ رہا ہوں. ایک صلوات بھیجو صاحبان علم کے لیے جملہ نقل کر رہا ہوں. جو سلسلہ سرد قرآن مجید کا ہے وہی سلسلہ سرد اہل بیت کا ہے. ایک صلوات بارگاہ الہی سے علوم ملے. اور جو بارگاہ الہی سے علم ملتے ہیں اس میں نہ سن و سال کی قید ہوتی ہے، نہ اس میں عمر کی قید ہوتی ہے، نہ اس میں رفتہ رفتہ کی قید ہوتی ہے. لوگ، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین پیدائشی عالم تھے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے پیدائشی عالم. ارے صاحب ہم نے تو نہیں دیکھا. اور جب بچہ 3-4 برس کا ہو جاتا ہے تو اب تو وہ پتہ نہیں اتنے کلاسز ہو گئے ہیں کہ نام بھی یاد نہیں رہتے. پہلی نرسری ہو، دوسری نرسری ہو، تیسری نرسری ہو، KG 1 اور KG 2 ہو، پتہ نہیں کیا اور کیا. سب پیسے لوٹنے کے لیے پتہ نہیں 50 کلاسز بڑھا دیے انہیں نے. اور اس کے بعد مانو تب کہیں جا کے پہلے میں پہنچے، تب کہیں جا کے علم حاصل ہوا. اور آپ کہتے پیدائشی عالم، یہ تو ہم نہیں مان سکتے. آئیے مثالیں دے دی جائیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ سکیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پیدائشی علم دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدائشی علم عطا کر دیتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا؟ پیدائشی علم ہے کہ نہیں ہے؟ پیدائشی علم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ننھا سا مرغی کا بچہ، چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ دانا چگ رہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، جس زمانے میں وہاں جاتا تھا، جب کافی عرصے پہلے کی بات ہے، وہاں پر یہ جو زو ہے وہاں پر ہاتھی بھی ہیں. وہیں سامنے دیکھا میں نے، مرغی ہے ٹہل رہی ہے اور اس کے ہاتھی کے پیر کے پاس سارے بچے دانا چگ رہے ہیں. اس کے پیروں کے پاس ننھے بچے دانا چگ رہے ہیں. کوئی خوف ان کو ہاتھی سے محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہلکا سا سایہ بھی چیل کے دیکھا انہوں نے اور فوراً ماں کے پروں میں گھس گئے. تو یہ کس نے بتایا کون دشمن ہے اور کون دوست؟ اس کا مطلب یہ فطری علم ہے جو قدرت نے عطا کیا ہے. یہ فطری علم ہے جو قدرت نے عطا کیا ہے. نہیں، مثال آپ کے سامنے ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ چیٹیاں جو ہیں، یہ کیا پورے ان کا سماج ہوتا ہے، پوری ان کی سوسائٹی ہوتی ہے. باقاعدہ ان میں ملکہ ہوتی ہے، ان میں غلام ہوتے ہیں، ان میں فوجی ہوتے ہیں، پورے لشکر ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ان میں گیمز ہوتے ہیں ان کے یہاں. جیسے یہاں گیمز نہیں ہوتے، سالانہ گیمز ہو رہے، تمام شہر ملکوں سے آتے ہیں کھلاڑی، تو وہاں بھی اولمپک گیمز ہوتے ہیں چیٹیاں کی یہاں. اولمپک گیمز ہوتے ہیں ان کے. اور اس کے بعد تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ جب برسات کا موسم آتا ہے تو یہ جب گیہوں کا دانہ اپنے سوراخ وہاں لے جاتی ہیں جہاں یہ رہتی ہے جس گھر میں، تو گیہوں کے دانے کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں. اس لیے 2 ٹکڑے کرتی ہیں کہ اگر پورا سالم لے جائیں گی تو اس میں سے اخوا پھوٹ پڑے گا. جب اخوا پھوٹے گا تو ان کا ننھا سا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. لہذا اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں. 2 ٹکڑے کرنے سے پھر گیہوں کے دانے سے اخوا نہیں پھوٹتا. لیکن جب دھنیے کا دانہ لے جاتی ہیں تو اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہیں. کیونکہ دھنیے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو دونوں ٹکڑوں سے اخوا پھوٹ جاتا ہے. لہذا اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہیں. یہ بتاؤ کس باٹنی کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے؟
یہ اللہ کا دیا ہوا پیدائشی علم ہے جو قدرت جانوروں کو بھی عطا کر رہی ہے. تو جس کو جتنی فطری ضرورت تھی قدرت اس جانور کو اتنا علم دے کر بھیجا، پیدائشی علم دے کر بھیجا. لہذا جن کو کائنات کی ہدایت کرنا تھی ان کو جو پیدائشی علم وہ دیا جو پوری کائنات کا علم تھا. ایک صلوات بھیجے بڑا لہذا تعجب نہ کرنا اگر ایک 3 دن کا بچہ رسول کے ہاتھوں پر توریت کی تلاوت بھی کر رہا ہے، زبور کی تلاوت بھی، انجیل کی تلاوت بھی، قرآن کی تلاوت بھی. ایک صلوات بھیجے بڑا صلوات بلند آواز سے محمد. اب تذکرہ آ گیا تو 2 جملے عرض کر رہا ہوں، ذہن میں بات آ گئی ہے. حالانکہ اس سے پہلے میں پڑھ بھی چکا ہوں لیکن یہاں بات ذہن میں آئی تو عرض کروں کہ آغوش رسالت میں ہے، آغوش رسالت میں ہے. اور اس کے بعد پوچھ رہے ہیں 3 دن کے مولا علی رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ اجازت ملی. مولا علی نے توریت کی تلاوت کی، رسول نے سند دی، موسیٰ سے بہتر پڑھی. مولا علی نے انجیل کی تلاوت کی، رسول نے سند دی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی. زبور کی تلاوت کی، رسول نے سند دے دی کہ داؤد سے بہتر پڑھی. قرآن کی تلاوت کی، رسول نے سند دی جیسی تلاوت میں کرتا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے. یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، رسول کیا سند دے رہے ہیں؟ موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، داؤد سے بہتر پڑھی. کہ اللہ کے رسول آپ کیا سند دے رہے ہیں؟ ارے موسیٰ صاحب کتاب تھے، اس سے بہتر توریت کی کون تلاوت کر سکتا تھا؟ اگر آپ یہ سند دے دیتے کہ جیسی موسیٰ تلاوت کرتے تھے علی تم نے ویسی ہی تلاوت کی تو یہی بہت بڑی سند ہوتی. جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی، اس صاحب کتاب سے، ان سے بہتر اور انجیل کی تلاوت کون کر سکتا تھا؟ یہ اللہ کے رسول اگر آپ یہ سند دے دیتے کہ ویسی انجیل کی تلاوت کی کہ جیسے عیسیٰ کیا کرتے تھے تو یہی بہت بڑی سند ہوتی. ارے لہن داؤدی تو آج بھی مشہور ہے، ان سے بہتر زبور کی تلاوت کون کر سکتا تھا؟ اگر آپ یہ سند دے دیتے کہ زبور ویسی پڑھی کہ جیسے داؤد پڑھا کرتے تھے تو یہی بہت بڑی سند ہو جاتی. مگر رسول نے یہ سند نہیں دی بلکہ ارشاد فرمایا موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، داؤد سے بہتر پڑھی. یہ رسول نے سند کیوں دی؟ صاحبان نے تشریف فرما ہے. ایک بہت مشہور مقولہ ہے، بہت مشہور مقولہ ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعری اچھا لگتا ہے. کلام شاعر بزبان شاعری اچھا لگتا ہے. آج بھی لوگ انیس کا کلام پڑھتے ہیں اور بڑی مہارت سے پڑھتے ہیں مگر وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا کہ جب انیس خود اپنا کلام پڑھتے تھے. وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی کہ جب انیس خود اپنا کلام پڑھتے تھے. بزرگوں نے سے سنا ہے کہ جب انیس اپنا کلام پڑھتے تھے تو ایسا سحر قائم ہو جاتا تھا پبلک کے اوپر کہ جدھر اشارہ کرتے تھے پبلک ادھر مڑ جایا کرتی تھی. اس طرح سے اثر قائم ہو جاتا تھا. آج بھی لوگ جوش کا کلام پڑھتے ہیں تو کیا ویسے ہی جوش پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جوش خود اپنے کلام کو اس طرح پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں حقیقی اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب جس کا کلام ہے اس کی زبان بھی ہو. ارے توجہ رہے، جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی مگر کلام اللہ کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی.
जनाब ईसा पर इंजील नाजिल हुई थी, कलाम अल्लाह का था। ज़बान ईसा की थी। जनाब दाऊद पर ज़बूर नाजिल हुई थी, कलाम अल्लाह का था। ज़बान दाऊद की थी। इसका मतलब है कलाम किसी का था, ज़बान किसी की थी। मगर जब अली ने तिलावत करना शुरू की तो अल्लाह का कलाम था, लिसानुल्लाह तिलावत कर रहा था। रसूल ने सरहद सबसे बेहतर पढ़ी। एक सलवात में क्या किया जाए, मौजू ऐसा है कि जितना भी पढ़ा जाए कम है, लेकिन मुझको अंदाजा है, मुझे खुद भी थकर है। आज पूरे दिन सफर रहा मेरा, रात में जाके उसके बाद आते ही एयरपोर्ट से सीधे दरगाह में हाजिर हुआ। वहाँ मजलिस पढ़ी मैंने 3 बजे, 4 बजे घर में पहुँचा मैं, उसके बाद यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। ज़ाहिर थकन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा यूँ भी मैं तवील मजलिस पढ़ता नहीं, 35-40 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन अब सोचता हूँ 5-7 मिनट और हाफिज़ के लेना है। आप देखें कि इल्म बुनियाद है, इल्म बुनियाद है। इसीलिए जनाब आदम, एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद जनाब आदम इल्म की बुनियाद के ऊपर रहबरी मिली, खिलाफत इलाहिया इल्म की बुनियाद पर मिली। लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, कुदरत कुल्लिया बयान कर दिया कि हमने जिसको भी मुंतखब किया है वो अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम, पूरा कुल्लिया बयान कर दिया। तो जब जनाब तालूत का इंतखाब हुआ तो एक शर्त का इजाफा होता है, वो शर्त है शजाअत और बहादुरी। जब जनाब तालूत का इंतखाब हुआ तो उम्मत वालों ने एतराज़ किया, इनके पास न फौज है, न लश्कर है, न खजाने हैं, न इख्तिदार है, न तख्त है, कुछ नहीं है। अल्लाह ने इनको क्यों मुंतखब किया? तो अल्लाह की आवाज़ आती है, इनको इसलिए मुंतखब किया कि ज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, हमने इनको इल्म में भी तुमसे सबसे अफजल करार दिया है और जिस्मानी ताकत और बहादुरी में भी तुम सबसे अफजल हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह की तरफ से रहनुमा होता है वो पैदाइशी आलिम भी होता है, पैदाइशी बहादुर भी होता है, पैदाइशी आलिम भी होता है, पैदाइशी बहादुर भी होता है। और अली ने दोनों चीजें साबित कर दी। 3 दिन का सिन था, तौरेत की तिलावत की, ज़बूर की तिलावत की, इंजील की तिलावत की, कुरान की तिलावत की। कोई बता दिया कि हम पैदाइशी आलिम हैं, और जब गहवारे में इज्जत नजर आता है तो 2 टुकड़े करके बताया कि पैदाइशी बहादुर भी है। एक सलवात में सलवात बलद आवाज़ सबर मोहम्मद। आज दुनिया का जितना भी इल्म है, बस मैं जिसको खत्म कर रहा हूँ, आज दुनिया का जितना भी इल्म है वो सदका है दरे अहले बैत का। आज जितनी साइंस है, जितनी साइंसी उलूम है, सब दर अहले बैत से चले, तब दुनिया तक पहुँचे हैं, तब दुनिया साइंस समझी है, तब ये उलूम की समझ में आए हैं। वरना जिस वक्त हमारे छठे इमाम जाफर बहुत तवज्जो नौजवानों की खास तौर से, कि जिस वक्त मदीने में इमाम ने यूनिवर्सिटी बनाई थी कि जिसमें दुनिया का हर इल्म पढ़ाया जा रहा था, उस वक्त यूरोप की तारीख देखिए, यूरोप की तारीख में है डार्क एजेस, वो अंधेरों का जमाना था कि जहां इल्म की हल्की सी भी रोशनी पूरे यूरोप में नहीं थी। जब इमाम की पूरी यूनिवर्सिटी मदीने में चल रही थी, पूरे यूरोप में जहालत के अंधेरे थे। ये अहले बैत का इल्म जब यूरोप में पहुंचा है, तब वहां इल्म की रोशनी फैली है, तब उन्होंने इस्तेफादा करके इतनी तरक्की की है। तो जो कुछ भी है वो खजाने अहले बैत से चुराया हुआ है। एक सलवात भेजे बरदाबाद। इससे ज्यादा नहीं अर्ज करना है। दुनिया नहीं चाहती थी कि इल्म के चराग रोशन रहे,
क्योंकि आप जानते हैं कि जब अंधेरा होता है तो अंदाजा नहीं होता कि पत्थर किधर और हीरा किधर है। जब अंधेरा हो तो अंदाजा नहीं होता कि हुस्न किधर है, बदसूरती किधर है। लिहाजा अगर ये इल्म के चिराग जलते रहते तो जो तख्त हुकूमत पर बैठे हुए थे नकली जानशीन रसूल, नकली, उनके चेहरे खुलकर सामने आ जाते कि ये नकली है और असली कोई और है। लिहाजा ये चाहते थे कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, उन चिरागों को बुझा दिया जाए। छठे इमाम की गिरफ्तारी के लिए दस्ता भेजा गया। इमाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। चारों तरफ से फौजियों ने घेर लिया, चारों तरफ से फौजियों ने घेर लिया। इमाम ने सजदे से सर उठाया, देखा चारों तरफ फौजी हैं। क्या बात है, गिरफ्तारी का हुक्म आया है, आपको गिरफ्तार करने का हुक्म आया है। क्या घर वालों से मिल लूं? इजाजत नहीं है। अपने कपड़े तब्दील कर लो? इजाजत नहीं है। क्या जैसे मिले वैसे ही गिरफ्तार करके ले आओ। इमाम को गिरफ्तार किया गया, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, रस्सियों से जिसमें जकड़ा हुआ बूढ़ा इमाम। रिवायत में है कि 66 बरस का सिन था, 66 बरस का सिन था। जितने भी सिपाही आए थे सब घोड़ों पर सवार थे और कई 100 मील का सफर करना था। कैसे अर्ज करूं, कई 100 मील का सफर, लेकिन कोई सवारी इमाम को मुहैया नहीं की गई, पैदल चलाया गया। सैकड़ों मील इमाम को पैदल चलाया गया। बूढ़ा इमाम कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे। इसी तरह से जंजीरों में जकड़े हुए दरबार में बादशाह के पहुंचे। वो मलून बादशाह तख्त हुकूमत पर बैठा हुआ शराब के जाम उठा रहा था, शराब के नशे में धुत था। अरे वो तख्ते हुकूमत इस्लामी पर बैठा हुआ था, रसूल का जानशीन बना बैठा हुआ था और तख्त के ऊपर शराब पी रहा था। और जो वारिस रसूल था उसके हाथों में हथकड़ियां, उसका जिसम रस्सियों से जकड़ा हुआ था। इमाम बड़ी बेकसी के आलम में दरबार में खड़े हुए थे। बस मजलिस खत्म हो रही है, मैं इमाम की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, ए आका, बड़ी बेदर्दी से आपको गिरफ्तार किया गया, बड़ी बेदर्दी से आपको ले जाया गया। अरे आप दरबार में है, सामने जालिम शराब पी रहा है और आपके हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। ए आका, शुक्र कीजिए कि आप दरबार में अकेले हैं, आपके साथ बीवियां नहीं हैं, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। अपने जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम देखिए, दरबार यजीद में मलून शराब पी रहा है और हमारा चौथा इमाम हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौसिर। यही नहीं बल्कि फुफियां और बहनें साथ साथ हैं कि जिनके सरों पर चादर नहीं है, जिनके बाजुओं में रस्सियां बंधी, और एक नन्ही सी बहन भी है जिसका सिर कुल 4 बरस का, उसके गले में रस्सी बंधी हुई। अज़ादार इमाम का क्या आलम होगा, सर झुका हुआ, सर झुका हुआ। रिवायत कहती है कि पूरे रास्ते इमाम ने सर उठाया नहीं, पूरे रास्ते इमाम ने सर उठाया नहीं। इसकी 2 वजह बयान की जाती है। एक वजह तो यह है कि इतना भारी तौक था गले में, खारदार तौक था कि जिसके अंदर नोकदार कीलें लगी हुई थी। इमाम जरा भी अपनी गर्दन हिलाते थे तो कीले गर्दन के अंदर उतर जाती थी, लिहाजा सर झुकाए। और दूसरा सबब ये बताया जाता है कि सर उठाते तो कैसे उठाते, क्योंकि जब भी सर उठाते थे या कटे हुए सरों पर नजर पड़ती थी या माँ बहनों के खुले हुए सरों पर नजर पड़ती थी।
हाँ दादारो, इसी तरह दरबार में इमाम खड़ा हुआ, यजीद कहता है कि हुसैन की बहन किधर है, अली की बेटी ज़ैनब किधर है, मैं उससे बराह रास्त बात करना चाहता हूँ। किसी ने कहा इशारा करके कि कनीजों के झुरमुट में जो अपने चेहरों को बालों से छिपाए हुए, कमर झुकाए हुए खड़ी है, ये हुसैन की बहन ज़ैनब है, ये अली की बेटी ज़ैनब है। हुक्म दिया कि सामने से सारी कनीजों को हटा दिया जाए, मैं बराह रास्त ज़ैनब से बात करूंगा। इतने कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए कि सारी कनीजें सामने से हट गईं, मगर रिवायत कहती है एक बूढ़ी कनीज, उसके कोड़े पर कोड़े पड़ रहे हैं मगर वो सामने से हट नहीं रही है। वो यही कहे जा रही कि मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, मगर शहजादी के सामने से हटूंगी नहीं। अरे देखते नहीं सर पर चादर नहीं है, सामने से कैसे हट जाऊं। यजीद को क़ैद आ जाता है, अरे बड़ी गुस्ताख कनीज है, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ता है। जनाब फिजा है ये, जो हबश की रहने वाली, चारों तरफ हसरत से देखा कि कहीं कोई मददगार मिल जाए। देखा यजीद की पुष्ट पर हबशी जवानों का दस्ता मौजूद है। अब जो देखा कि हमारे मुल्क के जवान हैं, वैसे जनाब फिजा ने आवाज बदल की, ए हबश के जवानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है कि तुम्हारे मुल्क की एक खातून कत्ल की जा रही है और तुम खामोश खड़े तमाशा देख रहे हो। हबशियों को गैरत आ गई, सबके सब तलवार लेकर यजीद के सामने आकर खड़े हो गए। ए यजीद, जल्लाद को वापस बुला ले, वरना दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। अज़ादारो, यजीद खौफजदा हो गया, फौरन तो उस तेगतन को वहां बुला लिया, उस जल्लाद को बुला लिया। अज़ादारो, अरे फिजा बच गई मगर ज़ैनब तड़प गई, तड़प कर रुख किया मदीने का। ए नाना, आपकी कनीज के इतने बचाने वाले मौजूद, मगर आपका नवासा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। आपकी औलाद दरबार में बेचादर रसन बस्ता खड़ी हुई है, मगर कोई मदद करने वाला। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर दिलावर हुसैन साहब मरहूम इब्न याकूब हुसैन साहब और कामनी बेगम साहब मरहूमा बिन्त ज़वार हुसैन साहब और जुमला मोमिनात दुनिया से रुख़्सत हो गए हैं, उन सब की रूह को सर सवाब। या हुसैन, 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 या हुसैन। ज़ैनब गले पा भाई के खंजर
सिमरे नहीं सकीना के गौहर न देख ले लैला को लेके चलती हैं हल्के में बीबियां लैला को लेके चलती हैं हल्के में बीबियां कड़ियल जवा की लाश को मादर न देख ले में जले रबाब ने दिल थाम कर कहा खेमे जले रबाब ने दिल थाम कर कहा असगर तुम्हारे झूले को लश्कर न देख ले रहले हरम ये कहते हैं जब लूट पड़ गई अहले हरम ये कहते हैं जब लूट पड़ गई जो है तबरुकात सितमगर न देख ले ज़ैनब को ये ख्याल सताता था फौज शाम ज़ैनब को ये ख्याल सताता था फौज शाम बीमार करबला तेरा बिस्तर न देख ले बालों से मुँह छिपाए सकीना है इसलिए बालों से मुँह छिपाए सकीना है इसलिए रस्ते में कोई चेहरे अतहर न देख ले पसर दिलेर का ठहरे तो किस तरह नज़े पसर दिलेर का ठहरे तो किस तरह हम शीर को कहीं वो खुले सर न देख ले ज़ैनब हर एक गाम यही सोचती रही ज़ैनब हर एक गाम यही सोचती रही
أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي يعقوب الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.